الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. گرامی قدر حضرات و خواتین، قربانی کے مسائل کے تعلق سے درس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، جس میں ہم نے قربانی کی شرطوں سے متعلق گفتگو شروع کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ قربانی کے لیے 4 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہو، یعنی اونٹ یا اونٹنی ہو، گائے بیل ہو، یا بکرا یا بکری ہو، یا دمبا یا دمبی، یا بھیڑ یا بھیڑی ہو. اور دوسری شرط یہ کہ ان جانوروں کے لیے شریعت نے جو عمر مقرر کی ہے اس عمر کو یہ جانور پہنچ گئے ہوں، ان کے اگلے 2 دانت ٹوٹ گئے ہوں، اگلے 2 دانت ٹوٹ گئے ہوں، یعنی بکری اور دمبا، بکری اور بھیڑ کی عمر 1 سال سے تجاوز کر گئی ہو، گائے بیل کی عمر 2 سال سے تجاوز کر گئی ہو، اور اونٹ کی عمر 5 سال سے تجاوز کر گئی ہو، اور میسر نہ ہونے کی صورت میں بھیڑ کے 6 مہینے کا بچہ بھی قربان کیا جا سکتا ہے. یہ ہو گئی دوسری شرط. تیسری شرط یہ ہے کہ ان عیوب سے یہ جانور پاک ہوں جن عیوب کے بارے میں شریعت میں یہ وضاحت آئی ہے کہ اگر یہ عیوب موجود ہوں گے تو اللہ کے ہاں قربانی قبول نہیں ہوگی. اس کا ہم آگے انشاءاللہ تفصیلی بیان کریں گے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس مقررہ وقت میں قربانی کی جائے. اگر اس وقت سے پہلے یا بعد میں قربانی کی گئی تو قربانی قابل قبول نہیں ہوگی، اور اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم آگے تفصیل سے بیان کریں گے. اور یہ تو رہا گھر کی قربانی کا مسئلہ، اضحیہ کا مسئلہ. اگر ہدی کا مسئلہ ہے، حج کی قربانی کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے وقت کی تعیین، اگر حج میں کوئی شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے گیا ہے تو اس کے ذبح کرنے کا وقت ہے یوم النحر کے دن، جمرہ عقبہ کو کنکری مار لینے کے بعد، یا آپ کہیں کہ یوم النحر کے دن اس کے ذبح کرنے کا وقت ہے. اور بالکل مطلوبہ وقت یا اصل ترتیب یہ ہے کہ یوم النحر کو، جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے کے بعد. لیکن اگر کوئی پہلے ذبح کر لیتا ہے تو قربانی ہو جائے گی. اور جہاں تک عمرہ میں جانور ذبح کرنے کی بات ہے، اگر کوئی شخص عمرہ میں اپنے ساتھ قربانی لے جاتا ہے اور نفلی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ مکہ پہنچ کر اپنی قربانی ذبح کر سکتا ہے. حتی یبلغ الہدی محلہ، وہ محل اس کا وہی ہے حدود حرم. حدود حرم میں پہنچ گیا، عمرہ کرنے گیا ہے تو اپنی قربانی مکہ پہنچ کر کے ذبح کر سکتا ہے. اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ سنیں. وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ، ملکیت کے اعتبار سے ایک بکری ایک شخص کی طرف سے کافی ہے، یعنی ایک شخص ایک بکری کا مالک ہوگا اور اس کی قربانی کرے گا. البتہ ثواب کے معاملے میں ایک سے زیادہ کو شریک کیا جا سکتا ہے، لہذا ایک بکری ایک شخص اور اس کے تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہے. اس کی بیویوں اگر ایک سے زیادہ ہوں، اور اس کے بچوں کی طرف سے، بیوی بچوں کی طرف سے، پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کافی ہے. اس لیے کہ رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात साबित है, काना युज़ही बिश्शातिल वाहिदति अन्हु व अन अहले बैति, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुम्बा, एक बकरी अपनी तरफ से और अपने पूरे घर वालों की तरफ से कुर्बानी फरमाया करते थे। और आपके पास 9 बीवियां थी, बैक वक्त 9 बीवियां थी, तो गोया एक बड़ी तादाद को कुर्बानी में के सवाब में शरीक किया जा सकता है। इसी तरह से अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु की हदीस है, कहते हैं कान रजुलु फी अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज़ही बिश्शाति अन्हु व अन अहले बैतिही फयअकुलूना व युतइमून, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग एक बकरी को अपनी तरफ से और अपने पूरे घर वालों की तरफ से कुर्बानी किया करते थे और ख़ुद भी खाते थे और लोगों को भी खिलाते थे। ये इमाम मालिक ने इसकी तखरीज की है। ऐसे ही इमाम तिर्मिज़ी ने किताबुल अज़ाही बाबु मा जाअ अन्न शाअतल वाहिदत तुज्ज़िउ अन अहलिल बैत हदीस नंबर 1505, और ऐसे ही इमाम इब्न माजा ने सुनन इब्न माजा में अपनी सुनन में किताबुल अज़ाही बाबु मन ज़ह्हा बिशअतिन अन अहलिही 3147 नंबर पर यह हदीस है, और इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को हसन सहीह करार दिया है। तो ये रहा कि बकरी, और जब शात का लफ्ज़ बोला जाए तो इसमें ज़ान और मैज़ यानी ऊन वाला और बालों वाला दुम्बा, भेड़ और बालों वाली बकरी, ये दोनों शामिल हैं। तो दोनों एक शख्स और उसके पूरे घर वाले की तरफ से काफी है। और जहां तक ऊंट और बैल की बात है या ऊंटनी और गाय की बात है, तो ये 7 लोगों की तरफ से कुर्बान किए जा सकते हैं। जैसा कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, कहते हैं नहरना फी आमिल हुदैबियति अन सबअतिन वल बकरत अन सबअ, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुदैबिया वाले साल एक ऊंट को 7 लोगों की तरफ से कुर्बान किया और एक बैल को 7 लोगों की तरफ से कुर्बान किया। तो 7 लोगों की तरफ से कुर्बान किया जाएगा। 7 लोगों का मकसद ये है कि मालिक होने के एतबार से 7 लोग मालिक होंगे और सवाब में हर शख्स के साथ एक पूरे घर वाले उसके शरीक हो जाएंगे। गोया 7 घर वाले एक ऊंट में और ऐसे ही 7 घर वाले एक बैल में शरीक हो सकते हैं। ये गोया 7 बकरियों के बराबर है। एक ऊंट को और एक बैल को 7 बकरियों के बराबर करार दिया गया है और सवाब में बहुत सारे लोगों को शरीक किया जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक दुम्बे में पूरी उम्मत को सवाब में शरीक फरमा लिया। तो ये हद मुतय्यन कर दी गई है, लेकिन आपके लिए हद मुतय्यन की गई है कि आपके घर में जितने भी अफराद हों, घर के अफराद को सवाब में शरीक कर सकते हैं। अलबत्ता मिल्कियत में अगर शरीक करना चाहें तो एक ऊंट में और एक बैल में 7 से ज्यादा लोगों को शरीक नहीं किया जा सकता है। अगर किसी में 8 शरीक हो गए तो क्या होगा? एक बैल खरीदा 8 लोगों ने मिलकर के, अब क्या किया जाएगा? कहा जाएगा कि भाई एक आदमी कोई अपनी रजामंदी से अलग हो जाए, निकल जाए। अगर नहीं कोई रजामंदी से निकलने के लिए तैयार है तो क्या हल होगा? जो शख्स सबसे आखिर में शामिल हुआ उसे निकलना होगा। 7 लोग जो तरतीब से जिन्होंने जो है शमूलियत इख्तियार की है, तो 7 लोग जो पहले हैं वो माने जाएंगे, जो आखिरी शख्स होगा उसको निकलना होगा, इसलिए कि 7 से ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। और इसी तरह से अगर ये पता ना चले कि आखिरी कौन है तो कुरा अंदाजी की जाएगी और जिसका नाम निकलेगा उसे अलग कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई आप जाकर के अलग से अपनी कुर्बानी कीजिए, आप इसमें शरीक नहीं हो सकते। तो 7 से ज्यादा बहरहाल 8 लोग एक बैल में और इसी तरह से 8 लोग एक ऊंट में शामिल नहीं हो सकते।
ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک بیل اور ایک اونٹ یہ 7 بکریوں کے برابر تسلیم کیے گئے ہیں؟ اگر 7 بکریوں کے برابر تسلیم کیے گئے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ 7 گھر والے اس کے ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں، اور یقیناً ایسا ہے۔ البتہ تو یہ دونوں یہ اضحیہ میں بھی یہی مسئلہ ہے اور ہدی میں بھی یہی مسئلہ ہے، یعنی حج اور عمرہ کی قربانی ہو یا بقرعید کی قربانی ہو، دونوں قربانیوں میں اونٹ اور بیل یہ دونوں 7 لوگوں کی طرف سے ہو سکتا ہے، 7 گھر والوں کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ البتہ عقیقہ کا مسئلہ مختلف ہے، عقیقہ کا مسئلہ مختلف ہے۔ کیا ہے عقیقے کا مسئلہ؟ عقیقے کا مسئلہ یہ ہے کہ پورا ایک اونٹ ایک ہی کی طرف سے عقیقہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عقیقہ دراصل ایک جان کا فدیہ ہے، ایک جان کا شکرانہ ہے۔ کلو مولود مرہون بعقیقتہ، تو آپ رہن چھڑا رہے ہیں عقیقہ کر کے، فدیہ دے رہے ہیں، تو ایک جان کا فدیہ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ایک اونٹ میں ایک ہی جان ہوتا ہے، 7 جان نہیں ہوتے، اس لیے 7 لوگوں کی طرف سے اونٹ کا عقیقہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مان لیجئے کہ کسی کے ہاں 7 بچیاں ہیں اور 7 بچیوں کا عقیقہ ایک ساتھ ایک اونٹ یا ایک بیل یا ایک گائے یا ایک اونٹنی انسان ذبح کر دینا چاہتا ہے، تو کہا جائے گا کہ نہیں، عقیقہ نہیں ہوا، کسی نے ذبح کر دیا، ایک اونٹ ذبح کر دیا اپنی 7 بچیوں کی طرف سے، تو اسے بتایا جائے گا کہ آپ اس اونٹ کے مالک ہیں اور آپ نے جو ذبح کیا ہے وہ عقیقہ نہیں ہوا ہے، آپ چاہیں تو اس کا گوشت بیچ سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ عقیقہ کے لیے مستقل جانور ہونا چاہیے اور بکری ہونا افضل ہے، کیونکہ حدیث میں وہی چیز ثابت ہے، تو جو چیز نص سے ثابت ہو اس پر اکتفا کرنا اور اسی پر باقی رہنا اس کے افضل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ کہ وہ کون سے عیوب ہیں جن عیوب کی بنیاد پر قربانی قابل قبول نہیں ہوگی، انشاءاللہ ہم اس پر اگلے درس میں بات کریں گے کہ وہ کون سے عیوب ہیں جن کی وجہ سے قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔